اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ مکرمہ اور عرب کے بت پرستوں کی ایک اور گمراہی کا بیان فرمایا ہے، جس میں یہ تینوں کسی نہ کسی حیثیت میں شریک تھے۔ چنانچہ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے عیسائیوں کے بارے میں تو یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودیوں میں بھی ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، لہذا وہ بھی اس گمراہی میں شریک تھے۔ تیسرے جو عرب کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، لہذا تینوں فریق اس بات پر گویا متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اس واسطے اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو اس کی قوت بازو بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی بھی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی طرح اس دلیل کو اگر ذرا منطقی انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اس لیے اسے کسی جز کی حاجت نہیں، لہذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے، حالانکہ وہ سارے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ اور کل لہ قانتون، یعنی آسمان و زمین کی تمام اشیاء اس کی فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آسمان روشن ہو تو آسمان روشن ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس میں ستارے حرکت کریں تو وہ حرکت کر رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ تو جب ساری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کائنات کو چلاتا ہے، تو اس کو اپنی اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے یا اولاد کا وہ محتاج کیوں ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خالق کے بجائے بدیع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ بدیع اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو کوئی چیز پہلی بار پیدا کرے، جیسے جس کو ہم اردو میں موجد کہتے ہیں۔ بعد میں اگر کسی نے اس کی نقل اتار لی تو وہ چاہے اس کا بنانے والا کہلائے، لیکن موجد نہیں کہلائے گا، بدیع نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی موجد ہے، زمین آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہونا یعنی جبکہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا کیا۔ تو جو ذات اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ بالکل عدم سے ایک چیز وجود میں لے آئے، تو وہ کسی اولاد کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس بنیاد کے بغیر کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ مثلا اگر کسی کو کوئی پھول اگانے ہیں یا پھل اگانے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بیج اس کے پاس ہونا چاہیے، بیج ملتا ہے تو اس کے ذریعے وہ پودا بنتا ہے، اس کے ذریعے درخت بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی آلہ بنانا چاہتا ہے
تو اس آلے کے لیے بھی جو خام مال ہے اس کو ملنا چاہیے، وہ خام مال کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی تخلیق میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ وہ عدم سے ایک چیز کو وجود میں لانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے کچھ اسباب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف حکم سے ایک چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ یا عرب کے بت پرستوں کی ایک بات نقل کی ہے جو وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امی فرماتا ہے یا یہ فرماتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، ان کے اوپر براہ راست قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرے، یعنی یہ کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے اوپر وحی نازل کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں احکام پہنچا رہے ہیں، ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیوں ہم کلام نہیں ہوتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی براہ راست کیوں نہیں آ جاتی؟ نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ جو لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی باتیں کہتے چلے آئے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیال آتے تھے وہ ان کے دل میں بھی آتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر دی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو براہ راست سننے کی ہر ایک شخص کے اندر طاقت نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوں ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا کرے۔